الذين آمنوا وكانوا يتقون أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ سفر ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور یہ سن ہجری حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، اس کا ایک معنی ہے خالی ہو جانا۔ عرب جو تھے قرآن و حدیث کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب ہے، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ایک کے بعد ایک حرمت والے مہینے تھے۔ ان مہینوں کے اندر عرب جنگوں کی تعداد بالکل نہیں کرتے تھے، اور جہاد کے مہینے ہوتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو وہ سفر کے مہینے کے اندر جنگوں کی تعداد کی تیاری کرتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، جس وجہ سے اس کو سفر بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مکر وفا تھا وہ شروع ہوا، اس لیے یہ نوست ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کی یکم سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو محفوظ کراتے تھے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کے اندر کوئی نوست نہیں ہے۔ اگر نوست ہو تو پھر ربیع الاول کے اندر ہوگی، اس کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ رمضان المبارک بہت بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، نوست ہو تو اس کے اندر ہو کہ اس کے اندر سیدنا امیر المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ایسے نوست ہو تو پھر محرم کے اندر ہو کہ یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور کافی بزرگان دین کا بھی وصال ہے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی محرم کے اندر ہے۔ تو نہ کسی مہینے کے اندر نوست ہے، نہ کسی دن کے اندر، نہ کسی سال کے اندر، کسی کے اندر نوست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے اس ازواج مطہرات سے نکاح سفر کے مہینے کے اندر کیا۔ تو میرے آقا نے بھی 11 شادیاں فرمائی۔ اگر نوست ہوتی اس مہینے کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی نہ فرماتے، نکاح اس مہینے کے اندر نہ کرتے۔ تو یہ بالکل سراسر غلط باتیں ہیں، جھوٹ ہے کہ اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے خوشخبری دے گا کہ مہینہ ختم ہو گیا ہے وہ جنتی ہے، تو یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ کچھ لوگ محرم کے اندر 13 تاریخ کو کوئی چیز باندھتے ہیں، شرینیاں تقسیم کرتے ہیں، پھر آخری روز کے اندر شرینیاں وغیرہ چوری وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر ان چیزوں کی بالکل کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بزرگان دین کا وصال مبارک بھی ہے۔ حضرت داتا گنجبر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث بابا قطب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں کا مثال بھی اسی مہینے کے اندر ہے، باعث سفر کے اندر ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر بلائیں اور آفتے نازل ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو یعنی اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج آپ کا اور میرا کوئی دوست ہو اور ہم اپنے دوست سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ خبردار بھائی پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ہے وہ ہے، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ کیسے فکر مند ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں؟ اللہ بھی اپنے دوستوں سے فرما رہا ہے کہ خبردار میرے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز کو حکم فرمایا تو یہاں خبردار نہیں کیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ روزے کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے تم پر فرض۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے خبردار نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کا حکم دیا، وہاں بھی اللہ نے خبردار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم بجلی گھر کے اندر جائیں تو وہاں جگہ جگہ ہمیں ڈینجرس خطرناک سرخ روشنائی کے اندر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ دنیا داروں نے وہاں اس لیے خبرداری کا بورڈ لگایا کہ خبردار یہاں ہاتھ نہیں لگانا، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میری نماز کا بھی انکار نہیں کریں گے، روزے کا انکار بھی نہیں کریں گے، حج کا انکار بھی نہیں کریں گے، لیکن جب میرے یاروں کی، میرے دوستوں کی، میرے بلیوں کی باری آئے گی تو ضرور انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ خبردار وہاں جان جانے کا خطرہ تھا تو دنیا والوں نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا، اور جہاں ایمان جانے کا خطرہ تھا وہاں میں رب العزت خبرداری کا بورڈ لگا رہا ہوں کہ خبردار ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی نہ کرنا، یہ میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ تو حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دوستی ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس نوافل کے ذریعے اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تو جب پیار کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا پھر اس کی سمع یعنی اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور فرمایا اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اسے مقام و مرتبہ کس چیز سے مل رہا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ میں اپنے بندے سے پھر محبت کرتا ہوں، جب اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر وہ میری صفات کا مظہر بن جاتا ہے، پھر اس کا سننا نہیں رہتا، مجھے رب کا سننا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، مجھے رب کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا پکڑنا نہیں ہوتا، مجھے رب کا پکڑنا ہوتا ہے، اس کا چلنا نہیں ہوتا، مجھے رب کا چلنا ہوتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا پھر میرا بندہ مجھ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ ثُمَّ يُدْعَوْ الْقَبُولُ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا زمین کے چپے چپے کے اندر اس کے لیے قبولیت حاصل ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اسے کس وجہ سے مل رہا ہے؟
کہ وہ اللہ کے فرائض اور واجبات سے ہٹ کر، یعنی جو عبادت حق ہے اس سے ہٹ کر، وہ تو پڑھتا ہے نا، وہ تو اللہ کے فضل ہے، پر میں اس سے ہٹ کر پھر اللہ کے محبوب بندے جو ہیں ساری رات اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر یا سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں یا قیام کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ ہستیاں ہزار نوافل پڑھا کرتی تھی، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات میرے لیے یا سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں یا قیام کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے اپنی زبان کے اندر کیا کہ رات بویتے بے دردن امید پیاری آوے درد مدن یاد سجن دی ستیاں مان جگا۔ یہ ہستیاں ساری رات سوتی نہیں تھی، اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی، پھر یہ اپنے رب کی صفات کا مظہر بن جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کی صفات کا جب مظہر بن جایا کرتی تھی تو پھر ان کا بولنا نہیں ہوا کرتا تھا، یہ بظاہر زبان ایک ہی ہوتی تھی اور ان کی زبان پر اللہ بول رہا ہوتا۔ دیکھیے حضور غوث بابا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا، پھر یہ اللہ والوں کا مقام ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مرید کی وہ آ گئی اور اس نے آ کر عرض کیا حضور دیکھیں لوح محفوظ کے اندر کہ میری قسمت کے اندر اولاد ہے یا نہیں ہے۔ لوح محفوظ جو ہے یہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور پھر اس سے اوپر لوح محفوظ ہے، اس کے اندر بندے کی قسمت لکھی ہوئی ہے، جو اس کی اولاد ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر مرید نہیں ہے ادا کرتی ہے کہ حضور دیکھیے میری قسمت کے اندر اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور غوث باؤ ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے استانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حجرہ مبارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مرید نہیں آئی سوال کیا، دیکھیں سفر کتنا ہے، یہ یہاں سے 7 آسمان تقریباً 3500 سال کا سفر ہے، پھر اس سے اتنا سدرۃ المنتہا ہے، پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر لوح محفوظ ہے، اور یہ اللہ کے ولی زمین پر بیٹھے ہوئے اب لوح محفوظ پر نگاہ ڈال دی ہے۔ آج کا کوئی ولی ہوتا ہے، آج کا کوئی سائنسدان ہوتا تو وہ دوربین لگاتا، سائنس کی مدد سے کچھ دیکھتا۔ تو غوث بابا ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، وہاں دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر رہے، یعنی آنکھیں بند کر دی، دیکھنا اوپر ہے اور آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی نگاہ کا عالم کتنا ہے، ہم جناب والا آنکھیں بند کریں تو نظر نہیں آتا، اور یہ اللہ کے ولی لوح محفوظ پر دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے بھی کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، دیدار کے لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اور بابا ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آنکھیں بند فرمائی اور فرمایا کہ بھائی تیری قسمت کے اندر اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو ان کی آنکھیں بند کرنے کا کمال ہے، اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے پیر و مرشد انہیں سبق دیا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، ایسے آیا بیعت کر دیا، نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کے پاس جائے، خواجہ عثمان حروری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آپ مرید کرنے لگے تو آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمایا کہ کچھ رات کو ایک وظیفہ بتایا کہ آج رات یہ پڑھو۔ تو جب انہوں نے پڑھ لیا تو صبح ہوئی تو پیر صاحب نے پوچھا بتا نہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے صاف صراط تک نظر آ رہا ہے۔ نیچے نے کہا ڈال دیکھ، اس نے کہا مجھے صاف زمین نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کہا بھی دیر ہے۔ پھر دوسرے دن کہا پھر پڑھو، پھر دیکھا ہاں بھائی دیکھ، کہا اب سدرۃ المنتہا سے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا بھی دیر ہے۔ تیسرے دن پھر وظیفہ کروایا، رات کو مراقبہ کروایا،
پوچھا تیسرے دن آجا اب پتہ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ عرض کیا حضور آپ 18,000 عالم دیکھ رہا، یعنی 18,000 جہان اللہ نے بنایا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عرض کرتے ہیں حضور اب یہ 18,000 جہان دیکھ رہا ہو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو مرید کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہوا کرتا تھا۔ آج تو پیر بھی سستے ہیں، مرید بھی سستے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنے مریدوں کو وضاحت کرواتے تھے، ان سے محنت کرواتے تھے، پھر جا کر خلافت ملتی تھی۔ حضور بہت بابر ذکری ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اپنے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے بھی یہ دنیا جو ہے نا یہ اللہ والوں کے لیے دو قدم ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک مرتبہ زمین پر چل رہے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے، دوسرا تو اٹھاتے نہیں تھے، واپس موڑ لیتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ قدم اٹھاتے ہیں واپس رکھ لیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا دو قدم ہے، میں تو ایک قدم اٹھاتا ہوں دنیا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔ آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، اور حضور بہت بابر ذکریہ ملتانی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی تبلیغ دین کے اندر اشاعت اسلام کے اندر صرف کر دی تھی۔ آپ نے مدارس قائم کیے تھے، خانقاہیں قائم کی تھی۔ ایک طرف جناب والا علم کی رونقیں ہوتی تھی، علم پڑھایا جاتا تھا، دوسری طرف اللہ کا ذکر کرایا جاتا تھا، اور یہ اپنے مدارس کے اخراجات کو اپنی جیب سے برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ پیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ آج تو پیر اپنے آستانے کے اندر بیٹھا ہے، نمو سے رسالت پر پہنا دینے کا وقت ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ دفاع رسول کو مکڑی نے بھی کیا ہے، کبوتری نے بھی کیا ہے، تو ہم کیوں دفاع رسول نہیں کر سکتے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر اس کی عزت کی باری ہے تو ہم اپنے خانقاہوں کے اندر چھپ کر بیٹھ جائیں، اپنے آستانوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ ہمیں اپنا مال پیارا ہے، اپنی اولاد پیاری ہے، سارا کچھ پیارا ہے، لیکن صحابہ کو دیکھیں کہ حضور کی عزت کی باری ہے تو انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بہت بابر ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے۔ آپ نے 17 دن کے بعد آپ کو پھر کا انتخابات عطا فرما دیا، خلافت عطا فرما دی، محنت کروائی۔ تو جو پہلے والے مرید بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ابھی آیا ہے، ہم 2 سال سے 4 سال سے 10 سال سے آپ کی خدمت کے اندر ہیں، اور آپ نے پہلے آتے ہی ان کو پھر کا خلافت عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو سوکھ کی لکڑی ہوتی ہے نا اس کو آگ جلدی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو آپ کی پیر و مرشد نے امتحان دیا، بھائی اس کا فرق ابھی ہم نکال دیتے ہیں۔ آپ نے سارے مریدوں کو ایک ایک پرندہ دیا اور کہا کہ اسے وہاں جا کر ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کوئی گیا مکان کے اندر ذبح کر کے آ گیا، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو اور بابر ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پرندہ لے کر واپس آ گئے۔ اب وہ باقی جو مرید تھے دنیا دار تھے، ہماری طرح عقل کے پورے تھے، وہ ہم کہنے لگے آؤ جی اسے تو کوئی جگہ بھی نہیں ملتی جہاں چھپ کر یہ پرندہ ذبح کر لیتا، اسے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی۔ پیر صاحب نے اسے خلافت عطا فرما دی ہے، اسے مانیٹر بنا دیا ہے، ہیڈ بنا دیا ہے۔ تو جب سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے پوچھا آپ نے کہاں ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ ذبح کیا ہے۔ دوسرے سے تیسری جگہ پوچھتے گئے اسی طرح، کوئی کہاں کہتا کوئی کہاں کہتا۔ تو آپ نے وقت بابر ذکریہ ملتانی سے پوچھا آپ نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ تو وقت بابر ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے حضور آپ کا حکم تھا کہ آپ وہاں ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں اللہ تو دیکھ رہا تھا، میں اس کو کیسے ذبح کرتا؟ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا، واللہ خبیر بما تعملون۔
کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی پر اس کی نظر ہے۔ یہ تو ہماری نظر کی کوتاہی ہے، ہماری عقل کی کمی ہے، کوتاہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دنیا والوں کی نظروں سے تو ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ درداتا گنج رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کشف المعلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک زمیندار ہے کہ اس کا مزارع تھا، اس کا نوکر تھا۔ تو ایک دن وہ زمیندار مالک اپنے نوکر کے گھر آیا، اس کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ تو اس نے اپنے مزارع کو کہیں بھیجا کہ کوئی کام کر کے آؤ، اور اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہا یہ سارے دروازے بند کر دو۔ وہ بند کر دیے۔ جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو ابھی کھلا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا ایسا دروازہ ہے جو ابھی تو نے بند نہیں کیا، وہ کیوں کھلا ہے؟ تو عورت نے کہا مالک وہ دروازہ ایسا ہے جو نہ میں بند کر سکتی ہوں نہ تو بند کر سکتا ہے، تو بند نہیں کر سکتا۔ کون سا دروازہ؟ اس نے کہا وہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ ان کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا اس مکان کے طرف بیٹھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ ان کی حکمت ہے۔ اسی لیے تو حضور آپ زندگی ملتانی نے کہا کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ میرے بھائیوں ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر کام سے خبردار ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا، ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہر وقت نیکیاں ہوں گی، نیکی کی طرف ہم راغب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب اور ان اللہ والوں سے سچی